عزیز طلباء و طالبات، سامعین و ناظرین، نظم بنجارہ نامہ شاعر نذیر اکبر آبادی BBA فرسٹ سیمسٹر کے دوسرے سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سیشن میں نذیر کی شاعری کے حوالے سے اور ان کے حالات زندگی کے تعلق سے معلومات حاصل کی، دوسرے سیشن میں راست طور پر ہم متن کی طرف آتے ہیں۔ نظم کی قرأت بھی ہوگی اور اس کی توضیح، تشریح اور اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو سوالات ہوں گے اس پر بھی یہاں پر گفتگو کی جائے گی اور روشنی ڈالی جائے گی۔ بنجارہ نامہ شاعر نذیر اکبر آبادی۔ ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، خزاخ اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نخارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گویں پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھوان اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ اس بن میں نذیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، حرص اور ہوس کو چھوڑ۔ یہاں پر جب موت کا فرشتہ آئے گا، وہ تو دن رات نخارا بجا کر اعلان کر رہا ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ جب وہ آئے گا، بدھیا یعنی کہ چھوٹا بیل، بھینسے، بیل، اونٹ اور گویں کہتے ہیں بیلوں کی جوڑی کو، پلا چھوٹے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ گیہوں، اناج میں سے چاول، موٹ، مٹر، یہ آگ، یہ دھواں، یہ شعلے، انگارے، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا۔ ہمیں اس دنیا میں ایک بنجارے کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ بنجارے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ دنیا بھی مسافر خانہ ہے، تو ہم بھی ایک مسافر ہیں۔ جس طرح مسافر خانے میں مسافر بہت زیادہ سامان نہیں رکھتے اپنے ساتھ، اسی طرح ہم کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے کہ ہمارے جو عیش و عشرت کے سامان ہیں وہ تمام رہ جائیں گے، اسی لیے مختصر سامان کے ساتھ۔ تو اس نظم کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کی حقیقت کو نذیر نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے بن میں وہ کہتے ہیں، گر تو ہے لکھی بجارا اور کھے بھی تیری بھاری ہے، گر تو ہے لکھی بنجارا اور کھے بھی تیری بھاری ہے، اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیپاری ہے، کیا شکر مصری خند گری، کیا سنبھر میٹھا کھاری ہے، کیا واک منخا سونٹ مرچ، کیا کیسر لونگ سپاری ہے، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ تو یہاں پر بنجارے کی طرح ہے، مسافر کی طرح، تیرا کوئی مکان نہیں ہے، مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، پختہ عمارت نہیں ہے، اور ٹھہرتا بھی ہے تو ٹینٹوں میں، آج یہاں تو کل وہاں، لیکن تیرے پاس کھیپ بوجھ بڑا بھاری ہے، اے غافل تیرے سے بھی بڑے بیپاری یہاں پر ہیں،
تو کیا اپنے آپ پر فخر کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ترجیح دے رہا ہے؟ یہ شکر، یہ مصری، یہ قند میٹھا، یہ سالن، سمبھر کہتے ہیں سالن کو، میٹھا کھاری، تمام چیزیں، کھٹا میٹھا جو دنیا کے چیزیں تیرے پاس ہیں، کیا واک منخا، یہ سونٹ، مرچ، گرم مسالے، کیسر، لونگ، سپاری وغیرہ، سب ایسے ہی رہ جائیں گے، تھاٹ پڑے رہ جائیں گے جب لاج چلے گا بنجارا، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ تو بدھیا لادے بیل بھرے، جو پورب پچھم جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا، یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ خزاق اجل کے رستے میں جب بھالا مار گراوے گا، دھن دولت ناتی پوتا، کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ یہ تیرے پاس جو چھوٹے سے بیل ہیں اور دوسرے قسم کے بیل بھی ہیں، ان کو لے کر تو پورب پچھم شمال جنوب جائے گا، یا نفع لائے گا یا نقصان ہوگا؟ نفع نقصان سے تجھے سابقہ ہوگا۔ جب موت کا ڈاکو فرشتہ تجھے رستے میں بھالا مار کر گرا دے گا، تو یہ دھن، یہ مال، یہ دولت، یہ ناتی، یہ پوتا، یہ تیرے رشتہ دار، کنبے، خاندان، سب کچھ بھی کام نہ آئے گا، سب کو تجھے چھوڑنا پڑے گا، تجھے اکیلا جانا پڑے گا۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گاؤں تیری ڈھل جائے گی، ایک بدھیا تیری مٹی میں بھی گھاس نہ چرنے آئے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی، دھی پوت جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ جب زندگی کے رستے میں چلتے چلتے جب تیری عمر ڈھل جائے گی، گون کہتے ہیں تھیلا یا بوری کو، جس سے یعنی کہ تیری عمر ختم ہو جائے گی، ایک چھوٹا بیل بھی تیری مٹی میں گھاس نہ چرنے آئے گی، کوئی بھی تیرے پاس پھٹکے گا نہیں، بیل بھی نہیں جس کے لیے تو قربانیاں دیتا تھا، جس سے محبت کرتا تھا، تجھے محبوب تھا وہ، اور وہ چیزیں کھیتی باڑی کی تجھے بہت محبوب تھیں، اور یہ جو تو نے سامان اکٹھا کیا ہے، کھیپ، سب تیرا یہ مال، یہ دولت، تیری جائیداد حصوں میں بٹ جائے گی۔ دھی پوت، یعنی کہ دھی کہتے ہیں بیٹی کو، اور پوت بیٹا، جوائی یعنی کہ داماد، بنجارن یعنی کہ بیوی، بیٹا، بیٹی اور جوائی، تیری بیوی، رشتہ دار کوئی بھی تیرے ساتھ نہ آئیں گے، تیرے پاس بھی نہ آئیں گے، بلکہ تیری جائیداد، تیرا مال و متاع، تیرا چھوڑا ہوا اثاثہ، تیری پونجی تمام اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ یہ دھوم دھڑکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل جنگل، ایک تنکا ساتھ نہ جاوے گا، موقوف ہو جس دم آن اجل، گھر بار اٹاری چوپاری، کیا خاک تن سکھ اور ململ، کیا چلون پردے فرش نئے، کیا لال پلنگ اور رنگ محل، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ تو جنگل جنگل ہر جگہ پھر رہا ہے،
اور دھوم دھڑکا ہے تیرا نام ہے اور تیری شان ہے، تیری عزت ہے، تیری توقیر ہے، تیرا مقام ہے، تیرا مرتبہ ہے، لیکن تمام یہ تنکا بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، یہ دھوم دھڑکا بھی رہ جائے گا، مال متا بھی رہ جائے گا۔ جس دم موت آ جائے گی تمام چیزیں موقوف ہو جائیں گی، یہ گھر بار سب کچھ، قیمتی کپڑے، یہ پردے، فرش، یہ قالین وغیرہ، لال پلنگ اور مختلف قسم کے کپڑے اور تیرے محل، خوبصورت محل، رنگین محل، سب یہیں رہ جائیں گے اور تجھے سب کچھ چھوڑ کر تنہا جانا پڑے گا، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال و زمرد، سیم و زر، جب پونجی باٹ میں بکھرے گی پھر آن بنے گی جان اوپر، نوبت نخارے بان نشان، دولت حشمت فوجیں لشکر، کیا مسند تکیہ ملک مکاں، کیا چوکی کرسی تخت چتر، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ یہ ہیرے جواہرات، یہ مال و متاع، سیم و زر، لال و زمرد، یہ کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور تمام کے تمام یہ پونجی آپس میں بٹ جائے گی، بکھر جائے گی جب تیری موت تجھ پر آ جائے گی۔ یہ نوبت، یہ نخارے، یہ ٹھاٹ، یہ باٹ، آن بان، دولت حشمت، یہ فوجیں، یہ لشکر جس پر تو فخر کر رہا تھا اور جس پر تجھے ناز تھا، یہ مسند تکیہ ملک، بادشاہت، مکان، چوکی کرسی تخت، اور چھتر کہتے ہیں محل، مکان کو، تمام چیزیں تجھے چھوڑنی پڑیں گی جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں بھاری بھاری کے، جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بے پاری کے، کیا ساز جڑاؤ زر زیور، کیا گوٹے تھان کناری کے، کیا گھوڑے زین سنہری کے، کیا ہاتھی لال اماری کے، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ تو اپنے اوپر کیوں مصیبت ڈال رہا ہے؟ اتنا بھاری بوجھ کیوں اٹھا رہا ہے؟ جب موت کا ڈیرا آ جائے گا، یہ بیپاری کے یہ تمام چیزیں چھوٹ جائیں گی، بیپار کے سامان تجارت، ساز و سامان، زر زیور، تھان کناری، عورتوں کے کپڑے، کناری کہتے ہیں عورتوں کے کپڑوں کو، تو یہ تمام چیزیں تجھ سے چھن جائیں گی، چھوٹ جائیں گی، اور یہ گھوڑے زین جس کے اوپر زین کسی جاتی ہے وہ بھی سنہری، کیا ہاتھی لال اماری، اماری کہتے ہیں کجاوا، جس کے ہاتھی کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے تخت، کجاوا جسے کہتے ہیں، ان کے اوپر کجاوا، ہاتھی کے اوپر تخت ہوتا ہے، تو اسے لال اماری، اماری کہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا، گھوڑے ہو یا ہاتھی ہو، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ مغرور نہ ہو تلواروں پر، مت بھول بھروسے ڈھالوں کے، سب رسہ توڑ کے بھاگیں گے، منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے، کیا ڈبے موتی ہیروں کے، کیا ڈھیر خزانے مالوں کے، کیا بخشے تاج تمامی کے، کیا تختے شال دشالوں کے، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ تو
تیرے ہتھیاروں پر، تلواروں پر، بھالوں پر، ڈھالوں پر بھروسہ مت کر۔ جب اجل کے، موت کے بھالوں کے دیکھیں گے تو تمام رسہ توڑ کر بھاگ جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ جن پر تو فخر کرتا تھا، جن پر تو اعتماد کرتا تھا، وہ تجھ سے بھاگ جائیں گے۔ یہ موٹی کے ہیروں کے ڈبے، خزانوں کے مالوں کے ڈھیر انبار، اور یہ تختے، تخت، تاج، شال دوشالے، یہ کھیل تماشوں کی چیزیں تمام ٹھاٹ پڑے رہ جائیں گی، دھری کی دھری رہ جائیں گی جب موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا، کوئی تاج سمٹے گا، کوئی تاج سمیٹے گا تیرا، کوئی گون سٹے اور ٹانکے گا۔ جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا، کوئی تاج سمیٹے گا تیرا، کوئی گون سٹے اور ٹانکے گا۔ ہو ڈیر اکیلا جنگل میں تو خاک لحد کی پھانکے گا، اس جنگل میں پھر آ نذیر ایک بھنگا آن نہ جھانکے گا، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ جب موت کا فرشتہ آ کر بدن کے بیل کو ہانکے گا، یعنی کہ روح کو اڑا کے لے جائے گا، قبض کر کے لے جائے گا، تو تجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور تیرا تاج کوئی اٹھائے گا، کوئی تیرے کپڑے لتے گون وغیرہ تب اٹھائیں گے، اور تجھے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جنگل میں اکیلا قبر کی مٹھی پھانکنی پڑے گی، مٹی کے تجھے حوالے کر دیا جائے گا، منو مٹی کے نیچے تجھے دبا دیا جائے گا، اور اس جنگل میں تجھے اکیلا رہنا پڑے گا۔ اور افسوس کے ساتھ نذیر کہہ رہے ہیں، نذیر ایک بھنگا، یعنی کہ برسات کے کیڑے، بھنگا کہتے ہیں برساتی کیڑے کو، تو وہ بھی تیرے پاس آ کے نہ جھانکیں گے، جن کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، جن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، جن کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، ایسے کیڑے بھی، انسان تو انسان، جانور تو جانور، چھوٹے سے حقیر سے کیڑے بھی تیرے پاس آ کے نہیں پھٹکیں گے، سب تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور تجھے اکیلا خبر کے حوالے کر دیا جائے گا، وہیں تجھے مٹھی پھانک کے پڑا رہنا ہوگا۔ تو نذیر اس نظم کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی کو اور انسان کے تکبر و غرور کو چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے دنیا کو چھوڑنا ہے، اس لیے ہم اپنے اوپر جو اپنے جو سامان آلائش و آسائش ہیں زندگی کے، فوج ہیں، تخت و تاج ہیں، ہتھیار ہیں، مال دولت ہے، ان تمام پر ہم فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے چھوڑ کر تجھے اپنی اس زندگی کے تعلق سے فکر مند ہونا ہے جہاں تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو یہاں ہماری یہ نظم اختتام پذیر ہوئی ہے، تو آپ یادہ بھی کر لیں گے ہم، دنیا فانی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، بادشاہت، تخت و تاج، جوانی، طاقت سب ختم ہو جائے گی، مال و زر، جاہ و حشمت سب کچھ یہیں رہ جائے گا، میراث رشتہ دار آپس میں تقسیم کر لیں گے، فوج، آلات، ہتھیار، سامان آسائش چھوڑنا ہوگا، تجارت کا مال، نفع و نقصان سب کچھ بھولنا ہوگا، قبر میں اکیلا و تنہا رہنا ہوگا، مٹی کے حوالے ہونا ہوگا۔ اب سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال، نذیر اکبر آبادی کو ڈیش شاعر کہا جاتا ہے؟ یہاں 3 آپشنز دیے گئے ہیں، صوفی، رومانی اور عوامی۔ چونکہ عوام سے قریب تھے اور عوام کو مختلف موضوعات پر، معمولی موضوعات پر بھی نظمیں لکھ کر دیتے تھے، چاہے وہ ٹھیلا والا ہو،
چاہے مزدور ہو، معمولی قسم کا آدمی ہو، تو عوام سے ان کا رابطہ تھا اور زبان بھی عوامی تھی، تو اس لیے عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ جواب عوامی ہے۔ دوسرا سوال، نظیر کی پیدائش جاش میں ہوئی، آگرہ، دلی، حیدرآباد۔ حالانکہ زندگی کا اکثر حصہ نظیر کا آگرہ میں گزرا، لیکن پیدائش دلی میں ہوئی اور وفات بھی آگرہ میں ہوئی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہی کے مکان میں ان کی تدفین بھی عمل میں آئی۔ نظیر کی تمام تر نظمیں و غزلیں ایک ہی دیوان میں شائع ہوئے ہیں۔ یہ آپشنز ہیں صحیح یا غلط کے۔ جیسا کہ ہم نے سوالات کی پرچوں میں دیکھا ہے کہ 5 آپشن خانہ پوری کے ہوتے ہیں اور آخری 5 آپشن صحیح غلط کے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہاں پر آپ کو نمونے کے طور پر دیا گیا ہے۔ تو یہاں صحیح یا غلط ہے، آپ کو نشان لگانا ہے صحیح یا غلط پر۔ یہاں تو غلط ہے، اس کا جواب جو ہے وہ غلط۔ چوتھا سوال، نظیر کی ساری زندگی کہاں گزری؟ لکھنؤ، دلی، آگرہ۔ جیسا کہ پہلے سوال میں آیا تھا کہ پیدائش کے وقت اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ زندگی کہاں گزری تھی، تو یہاں آگرہ، دلی اور لکھنؤ نہیں۔ پانچواں جو سوال ہے یہ رہا، نظم بنجارہ نامہ کے شاعر کون ہیں؟ حالی، اقبال، نظیر۔ ہم نے جو نظم پڑھی بنجارہ نامہ وہ نظیر اکبر آبادی کی ہے، تو انہی کی نظم ہے یہ۔ تو ایک طویل عمر انہوں نے پائی تھی، نظم میں ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، منفرد ان کی اپنی نظمیں ہیں، انفرادیت ہے ان کی نظموں میں، ان کی شاعری میں۔ اب یہاں ہم اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔